جی ناظرین، اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں شوکت بسرا صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھی اینکر جو ہیں وہ مطیع اللہ جان وہ تشریف رکھتے ہیں. ان کے ساتھ دو ان کے مہمان ہیں. جی اوور ٹو مطیع اللہ. مطیع اللہ، اٹ از یور فلور ناؤ. جی میں پیر حیدر علی شاہ صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. پیر صاحب، آپ کی پارٹی نے تو پوری جان لڑا دی لوکل باڈیز میں. آپ نتائج حتمی طور پہ تو 7 جون کو آئیں گے، مگر کتنا عوامی نیشنل پارٹی سمجھتی ہے کہ لوکل باڈی الیکشن میں اس نے وہ مقام دوبارہ حاصل کر لی ہے جو اس نے قومی الیکشنز میں جو جنرل انتخابات تھے ان میں کھو دیا تھا؟ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ہم تو سمجھتے ہیں کہ 2 سیٹیں ہمارے آئی تھی، 3 صوبائی میں اور 1 سیٹ ہماری قومی میں آئی تھی. اسی ضلعوں میں اگر ہم آدھے سے زیادہ یا آدھے یا 33% سیٹ ہم جیت جائے تو یہی کرائٹیریا ہوتا ہے لوگوں کا اور میڈیا کا بھی کہ یہ پارٹی ابھی اپنی پوزیشن پہ واپس آ رہی ہے. واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کو ساری سیٹیں جیتنی چاہیے تھی. نہیں، ساری سیٹیں ان حلقوں میں جہاں پہ آپ کا قومی اسمبلی اور صوبائی کا امیدوار ہے ادھر تو سارے جیتیں گے. ابھی دیکھو نا، ایک حلقے مردان میں جو حیدر ہوتی کا حلقہ ہے اس میں ایک ناظر نے 8,800 ووٹ لیے جو کہ ایم پی اے لیتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے سوابی میں دیکھیں گے، مردان میں دیکھیں گے، چرصدر میں. یہ وہ رزلٹ آ رہے ہیں جو کہ ڈی سی صاحبان چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو یہ آج اپنی کارکردگی دکھائے کہ ہم نے اتنے. آپ کل دیکھیں گے، پھر ہم پروگرام میں آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ان کا گراف کتنا گرا ہے، ہمارا گراف کتنا اونچا ہو گیا. اچھا صاحب دیکھیں، ٹو بی فیئر آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ یہ نظام تحریک انصاف کی حکومت نے متعارف کرایا اور لوگوں کو وہ اختیارات دیے جو پہلے آپ کے دور میں نہیں دیے جا سکے تھے، اور اسی لیے آپ لوگوں نے اس میں حصہ بھی لیا اور آپ خوش بھی ہیں اپنی جیت پہ اور اس کو اپنی پاپولیرٹی کا ثبوت بھی پیش کر رہے ہیں. تو اتنا کریڈٹ تو آپ اس حکومت کو دیں گے نا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب جب کہ اختیارات نچلی سطح پر آئیں گے تو صوبائی حکومت کے جو فنڈز تھے یا قومی سطح پہ جو فنڈز کی تقسیم ہوتی تھی اب صورتحال کچھ مختلف ہو سکتی ہیں؟ جب میں میں نے تو آپ کو کہا کہ اس ملک میں اس سے پہلے بھی 13-14 الیکشن لوکل باڈیز کے ہو چکے. 10 سال پہلے ہوئے تھے نا، آپ لوگوں نے نہیں کرائے. اب آگے چلے نا ذرا. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا بھلا ہوگا اس سے؟ نہیں، میں تو ان کا حامی ہوں کیونکہ میں 4 دفعہ خود اس کا حصہ رہ چکا ہوں. اس سے تو بنیادی مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایسے ایم پی اے پہ پریشر کم ہوتا ہے، اس پہ ایم این اے پہ پریشر کم ہوتا ہے. یہ تو ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر رہے تھے. میں خود اس کا ممبر تھا. ہم نے تمام سفارشات پیش کر دیے اور اس کو بھیج دیے کم الیکشن کے لیے بشیر بلور صاحب کے اس میں. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ الیکشن کمیشن صوبائی حکومت نہیں کرتی. صوبائی حکومت مجھے اجازت دیں، مجھے ایک سپلیمنٹری سوال پوچھنا ہے. ہم نے بھی قانون سازی کی تھی، ہم نے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا. جی بخاری صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. پیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو نتائج اب تک سامنے آ رہے ہیں، جو حتمی نتیجے تو خیر نہیں ہیں، لیکن جو ہم ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں اس میں تو تحریک انصاف جو ہے اس کے کینڈیڈیٹس بہت زیادہ حلقوں میں لیڈ کر رہے ہیں. میرا یہ سوال فیاض الحسن صاحب سے بھی ہے. وہ یہ بتائیے گا مجھے، دونوں حضرات یہ بتائیے کہ کیا ان نتیجوں کو جو اب تک سامنے آئے ہیں ہم ٹرینڈز سمجھ سکتے ہیں کہ اسی کے اوپر بیسڈ الٹیمیٹ الیکشن کا رزلٹ بنے گا؟ یہ جو رجحان سامنے آیا ہے، بخاری صاحب پوچھ رہے ہیں کیا یہ حتمی نتیجہ یہی ہوگا کہ تحریک انصاف ہی لیڈ کرے گی؟ آپ مانتے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا، قطعی یہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے نہیں، کیا اے این پی لیڈ کرے گی؟ ہم تو تسلیم کر لیں گے. اگر ہماری جتنی سیٹیں آ جائیں گی ہم تو تسلیم کر لیں گے. کوئی اس میں بری بات نہیں. آپ دانلی کا الزام تو نہیں لگا رہے؟ نہیں، دانلی کا تو آپ نے خود لے کر 8 جانے گئی. ہر پولنگ بوتھ پہ لڑائی ہوئی ہے، ہر بوتھ پہ تحریک انصاف والے اندر گئے. تو بد انتظامی ہو گئی نا. تو بد انتظامی کس کا قصور ہے؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم دھرنے نہیں دیں گے، ہم کنٹینر پہ نہیں بیٹھیں گے. ہم عدالت میں جائیں گے، جہاں جہاں داندی ہوئی ہم عدالت میں جائیں گے. مطیع اللہ آپ ہی پوچھ لیجیے گا ان سے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں افراتفری ہوئی، وہاں ہنگامہ ہوا، یہ اکراس دا بورڈ نہیں ہوا ہے، یہ سلیکٹیولی ہوا ہے. اور ہر لوکل باڈی الیکشنز میں چاہے وہ نان پارٹی تھے اتنا سا ہنگامہ تو ہوتا ہے. اتنا تو ہو ہی جاتا ہے. نہیں، میں تو اتنا بڑا الزام بھی نہیں لگا رہا تحریک انصاف پہ. میں تو کہتا ہوں کہ جہاں غلطیاں ہوئی ہیں وہاں کے ادارے موجود ہیں. ہم الیکشن کمیشن میں جائیں گے، ہم دوبارہ گنتی کے لیے ڈپٹی کمشنر کے پاس جائیں گے، ہم عدالت میں جائیں گے. لیکن ہم یہ
یہ آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا گراف اوپر جا رہا ہے. اچھا, جو 2 سال میں ہمارا گراف نیچے تھا, جو ہم نے بڑے الیکشن میں ہم بہت بری طرح ہارے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ورکر پھر زندہ ہو رہا ہے, وہ اپنے پارٹی پہ اعتبار کر رہا ہے, اس نے اپنے پارٹی کو الیکشن جتوا کے دیا ہے. تو ووٹوں کی تعداد سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے, دیکھو نا بطور جان صاحب, اگر ہمارے اس وقت 20 لاکھ ووٹ تھے, ابھی اگر ہمارے 60 لاکھ ووٹ ہو جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ ورکر نے این پی پہ اعتماد کر دیا. تو 60 لاکھ تو اس لیے ہوں گے نا کہ لوگوں کے پاس چوائس بھی زیادہ ہے نا, 6-6 7-7 ووٹ دینے انہوں نے, تو نہیں وہ ووٹ جو این پی کو لائن 10 کے نشان پہ ملے, میں اس کا کہتا ہوں. نہیں, اسی کی بات کر رہے ہیں نا, چوائس اور بھی ہے نا, دوسروں کو بھی ووٹ تو دے رہے ہیں نا, 6-6 7-7 ووٹ تو دے رہے ہیں. وہ تو دے رہے ہیں, یہ اب دیکھیں گے نا تحریک انصاف. چوہان صاحب, آپ ٹیکنیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوکل باڈی کے الیکشن میں ووٹ پڑے گا, کیا وہ صحیح معنوں میں کسی بھی پارٹی کی پاپولیرٹی گراف کو کی عکاس ہوگا؟ میں صبح سے تقریباً جو ہے نا ہر چینل پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو بلدیاتی رزلٹ آئے گا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم 100% کلین سویپ نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے کلین سویپ؟ سنیں, کیونکہ ہم پنجاب پولیس اور پنجاب پٹواری سسٹم کے تحت ہم نے الیکشن نہیں لڑا, ہم نے ایک بڑا امپارشل جو ہے نا یہاں پہ سارے معاملات رکھے. ہم واضح اکثریت سے جیت رہے ہیں, سارے ٹی وی چینلز بتا رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ جیتیں گے. باقی یہ لوگ بھی کچھ جگہوں پہ جیتیں گے, کچھ اضلاع کے اندر پیپلز پارٹی بھی تھوڑی بہت ہی جیت رہی ہے, JUI بھی جیت رہی ہے, سارے جیت رہے ہیں. اب میرے بھائی نے ایک بات کی, میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ وہ جو بیوروکریسی تھی وہ ROs تھے, اور ROs پھر انہوں نے مفادات لے لیں. وطی اللہ صاحب, خدا کی ذات شاہد ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ KPK کے اندر 100 سال کی ہسٹری ANP کی ہے سیاست کی, 67-68 سال کی ہسٹری JUI فضل الرحمان کی ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو ہے جماعت اسلامی کی بھی 60 سال 40 سال ہے. میں نے ذاتی طور پہ بینگ اے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو اور میڈیا پرسن جو ہے نا PTI, میں نے وزٹ کیا عمران خان صاحب کے کہنے پہ ان کے جناب جتنے محکمے تھے جو ہے نا میڈیا سے ریلیونٹ. آپ یقین جانیں, لوگ برملا گریڈ 2021 کے افسر میرے سامنے کہتے رہے, اور گریڈ 18 کے اور 19 کے, کہ بھائی جی فخر سے کہ ہم تو جماعتیے ہیں, ہم تو نیشنلسٹ ہیں, ہم تو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ KPK کی بیوروکریسی 100% ڈیوائیڈڈ ہے ان 4 پارٹیوں میں, نیشنلسٹ, پیپلز پارٹی, JUI فضل الرحمان اور جماعت اسلامی. ہمارا تو وہاں پہ انفلوئنس ہی نہیں ہے. آپ نے اس لیے جماعت اسلامی کو چھوڑ دیا؟ نہیں, یہ چیز نہیں, آپ اس کو میری بات جو پارٹی کے لیول کی بات کر رہے ہیں, بات اس کو آپ سمجھے. تو جہاں تک بات ہے نا کہ بیوروکریسی, ہم تو یہ کہیں گے کہ الٹا بیوروکریسی جو ہے ان لوگوں کو اپنے مفادات کے تحت جو ہے اپنی ایفیلیشن کے تحت سپورٹ کر رہی ہے. بیوروکریسی کسی کی ہوتی ہے؟ کبھی بیوروکریسی کسی حکومت کو ہوتی ہے. آپ ایسا بیان دے رہے ہیں, کبھی وطی اللہ جان صاحب, کبھی بیوروکریسی بھی کسی کی ہوتی ہے, وہ تو حکومت کی ہوتی ہے. جو بھی حکومت ہو اس کی بیوروکریسی کی ہوتی ہے. جس وزیر اعلیٰ نے جس کو سیکٹری بھرتی کیا, جس کو سیکشن افسر بھرتی کیا, رولز اینڈ ریگولیشنز توڑ کے بھرتی کیا, سفارش پہ بھرتی کیا, دھجیاں بکھیر کے میرٹ کے بھرتی کیا, وہ بیوروکریسی جو ہے وہ زندگی بھر ان کا تلوا چاٹتی ہے. جس طریقے سے پنجاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں, پورے پاکستان کے اندر, سندھ اور بلوچستان سے لے کے KPK کے اندر ہم دیکھتے ہیں. لیکن فیاض اللہ چوہان صاحب, مجھے اجازت دیجیے ایک سوال پوچھنے کی. اب بات آ گیا سسٹم. چوہان صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جو تبدیلی آپ نے لے کے آنی تھی, جس کا وعدہ عمران خان صاحب نے اپنے ووٹر سے بھی کیا تھا, اپنے سپورٹر سے بھی کیا تھا, وہ یہی تو تھی کہ آپ سکین کریں گے بیوروکریسی کو, آپ چینج کریں گے اس سب کچھ کو جو پرانا انہیرٹ کیا آپ نے. تو 2-2.5 سال میں آپ یہ کیوں نہیں کر پائے؟ پرویز خٹک کی ہے, اس میں کوئی دوسری بات کیا ہے؟ کیا سوال پوچھا آپ نے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جو تبدیلی لے کے آنی تھی اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی, کہ بیوروکریسی جو ہے وہ رولرز کی پرسنل نوکر نہ بن جائے, تو 2-2.5 سال میں آپ اس کو چینج کیوں نہیں کر پائے؟ پھر کس پرفارمنس کے اوپر آپ الیکشن میں گئے ہیں؟ میں اس کا جواب دے. بات تو صحیح ہے, وہ سرکاری افسران تو ابھی بھی ہم نے تبدیلی یہ لے کے آئے کہ ہم نے اپنے PTI کے جھنڈے تلے وہاں بھرتیاں نہیں کی. ہم نے وہاں پہ اپنے پسند کے جو ہے نا وہ چیف سیکٹری ڈپٹی سیکٹری جو پارٹی ایفیلیشن والے ہوں, سب سے پہلے کھاڑ پچھاڑ کر کے ہم وہ چیز لے کے آئے.
ہم نے وہ سلسلہ نہیں کیا. تو وہ پارٹی والے لوگ ابھی بھی چل رہے ہیں. ہم نے سب کو موقع دیا. یہ سارے جن 4 پارٹیوں کا آپ نے نام لیا تھا وہ سارے ابھی بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. سارے اپنی اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں, اور کسی کو شکایت نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ پارشلزم ہو رہا ہو, کسی کے ساتھ جو ہے وہ پرسنل گرج کو مارا جا رہا ہو. وہ ڈرائی کلین ہو گئے. نہیں, بات ڈرائی کلیننگ کی نہیں ہے, بیوروکریسی صاف ہو گئی آپ کے آنے سے. ہم نے ان کو ایک ٹریک پہ چڑھایا کہ آپ پارٹی ایفیلیشن یا پارٹی بازی کو چھوڑ کے, چھوڑ دیا انہوں نے, جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا بیوروکریسی کو کہ تم نے ریاست کو ماننا ہے, ریاست کا حکم ماننا ہے, لیڈر کا نہیں ماننا ہے. ابھی ایک ٹریک پہ ہم لے کے آئے ہیں نا ان کو, اب اس ٹریک پہ چڑھ رہے ہیں. ہم نے تو اپنا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جو ہے نا وہ بیوروکریسی پہ نہیں لے کے آئے. آپ مجھے یہ بتائیں, اب آپ بتائیں نا ڈاکٹر توقیر شاہ ہے, میری بات کرتا ہوں, ڈاکٹر توقیر شاہ ہے, آپ نے اس کو سفیر بنا کے بھیج دیا, 14 بندوں کا قاتل ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, ایس ایس پی عبد الجبار ہے. یہ دیکھیں رانا مقبول ہے کے آپ الزام نہیں لگا سکتے, نہیں کیونکہ وہ آپ کے سامنے ہوں ادھر بیٹھ کے قتل کا الزام آپ کس پہ لگا رہے ہیں. جس کے ذریعے سے زبان کٹوائی گئی تھی آصف علی زرداری صاحب کی, اس کو کس طریقے سے نواز شریف صاحب اپنے اب یہ لوگ ہمارے پروگرام میں موجود نہیں ہیں, تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے نا, یہ ریالٹیز ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے نا, ریالٹیز ہیں یہ. لیکن اب جو ہم نے سسٹم کے حوالے سے کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. پچھلے آپ کے 2 ادوار تھے پرویز مشرف صاحب کے, لوگ برملا کہتے تھے کہ لوکل باڈیز میں ابھی تک پاکستان میں اگر کوئی سب سے اچھا نظام آیا تھا تو پرویز مشرف کا تھا. آپ بھی یہی کہتے ہیں, لوگ کہتے تھے, ہم بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ ٹھیک نہیں کیا گیا. لیکن اس کے اندر بھی 60,000 روپیہ یونین کونسل جو 25,000 آبادی پہ مشتمل ہوتی تھی ماہانہ آتا تھا, جو ٹوٹل آپ کا بنتا تھا 5 لاکھ روپیہ بھی نہیں. ہم نے 2,000 آبادی کے ولیج کونسل کے اندر جو ہے 20 لاکھ روپیہ رکھا ہے, 20 لاکھ روپیہ جو سالانہ اس کو ملے گا. بجٹ کتنا ہوگا لوکل باڈیز, پھر اس کے علاوہ تحصیل ہے, یہ کل بجٹ کتنا ہوگا. 30% اینول ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ لیگلی پابند کر دیا گیا ہے کہ لوکل باڈیز کو ملے گا. اچھا, تو یہ فنڈ جنریٹ کہاں سے کریں گے آپ؟ فنڈ جنریشن کا بھی پورے کا پورا لا کے اندر موجود ہے کہ وہ اپنے طور پہ بھی کریں گے, اینول فنڈ بھی آئے گا, یہ لوگ ٹیکس لگائیں گے لوگوں پہ, ٹیکسز کا بھی سسٹم موجود ہے. ان کو اوپر سے بھی جناب آپ کا صوبائی حکومت دے گی 20 لاکھ روپے 2,000 کی آبادی کے جاؤ صوبائی حکومت ملے گا. کل کتنا فنڈ خرچ کرے گی 20 لاکھ فی یونین کونسل؟ جتنی آپ کی ولیج کونسل بنی ہے, یہ کتنے ارب روپیہ بنتا ہے, مطلب جتنا اس کا کتنا ہے تھوڑا بتا دیں. آپ کو اندازے سے بتا سکتا ہوں, ایگزیکٹ اندازن کتنا ارب روپیہ میرے پاس فگر نہیں ہے, لیکن 968 یونین کونسلز ہیں, ٹھیک ہے, تقریباً 950 کے قریب آپ کی تحصیل ہے, ٹھیک ہے نا, ممبرز ہیں. یہ جتنی آپ کی 24 ضلع کونسل ہوگی, تقریباً 70 کے قریب تحصیل کونسل ہوگی. 25-30 کروڑ روپیہ جو ہے, نہیں اس سے کہیں زیادہ, اس سے کہیں زیادہ. آپ مجھے یہ بتائیں 4 لاکھ روپے آپ کو ایک سال کا جب 25,000 کی آبادی پہ کتنے ارب روپے, اب آپ کو 2,000 کی آبادی میں کہاں سے آئے گا؟ پورا پاکستان کا بجٹ اس کو دے دو, ان لوگوں سے خرچ ہی نہیں ہونا. اچھا, آپ نے کمیشن نہیں کھانا, ہم نے کمیشن نہیں کھانا, آپ یہ کیسے ہم نے کمیشن نہیں کھانا نا, آپ یہ کیسے کہتے ہیں ان سے کمیشن کھا کے ختم کر دیں گے. نہیں مطلب اللہ صاحب, میں چیلنج دیتا ہوں, یہ بھی بیٹھے میں بھی بیٹھا, اپنے 2 سال کی کر کی میں بھی بتاتا ہوں, یہ بھی بتاتا ہوں. ہم نے 7 یونیورسٹی بنائی, ان لوگوں نے ابھی تک کوئی کالج بھی نہیں بنایا. ان یونیورسٹیوں میں جتنی کرپشن کی ہے نا آپ نے, آپ کی بڑی یونیورسٹی سے لے کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں بات ہی ختم, ایزی لون کا جو الزام آپ کے اوپر لگا ہے ابھی تک ہم دھو رہے ہیں, میں بات ہی ختم کرتا ہوں, ابھی تک ہم میں اس کے بعد بولوں گا بھی نہیں, ٹھیک ہے نا جی. ان کا اپنا جی مدی اللہ جان, میرے خیال سے تھوڑا سا ہم لاہور کی طرف بھی اگر بڑھتے ہیں, اجازت اگر آپ دیں تو بصر صاحب ہمارے ساتھ موجود بیٹھے ہوئے ہیں. بصر صاحب آپ کے 2-3 دعوے جو ہیں, جی بصر صاحب ریکویسٹ کرتا ہوں بصر صاحب کو. اچھا نہیں, بصر صاحب ریکویسٹ ہے, ان لوگوں نے احتساب کمیشن بنایا اس لیے کہ جو کرپشن ہوئی ہے یہ ان کو صاف کریں گے. میں ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہا ہوں, میں MNA بھی رہا ہوں, میں والنٹیئر اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, اسفندیار کو بھی پیش کرتا ہوں, اعظم ہوتی کو بھی پیش کرتا ہوں. سب کو یہ ان کا احتساب کریں جس یونیورسٹی میں دھاندلی ہوئی ہے, جہاں پر کرپشن ہوئی ہے, تو 2 سال میں اس کا بھائی بھی اور اس کا کزن بھی, ٹھیک ہے, وہ آپ نے نہیں پکڑا, وہ نیب نے پکڑا, ہم ہی نے کیا نا. جی مدی اللہ, میرے خیال سے تھوڑا سا وہ آپ کا نہیں ہے. یہ نیب کس کے متحد ہے؟ ایک صوبائی نیب ہے, ایک وفاقی نیب ہے. صوبائی نیب آپ کے متحد ہے؟ صوبائی نیب KPK کے وزیر اعلیٰ کو جواب دہ نہیں ہے, نہیں ہے. آئین اور قانون نہیں ہے. آئین اور قانون مدی اللہ جو گفتگو آپ سن رہے ہیں دونوں ساتھیوں کی, ایک تو مجھے اس کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہیے, اس لیے کہ اس پورے صوبے کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اور جو کچھ گفتگو ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کا اپنا کیا مجموعی تاثر ہے جو آج الیکشن ہوئے وہاں پر, اور یہ جو گفتگو آپ نے سنی ہے اس پہ؟ بخاری صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جی آپ سے سوال ہے
کہ ایک تو آپ اس صوبے کی سائیکی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو اچھی طرح سمجھتے یہ ہیں, بڑا مشکل. اور جو یہ دو حضرات نے گفتگو کی ہے آپ کے سامنے, اس کو ذرا آپ میرے ناظرین کے لیے سم اپ کر دیں اگر, تو ہمارا بڑا فائدہ ہو جائے گا. بہت مشکل ہے اس گفتگو کو سم اپ کرنا, کیونکہ اس میں سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے مختلف نظریات ہیں اور بڑے سنگین الزامات ہیں ایک دوسرے پہ لگائے گئے. مگر ایک بات تو میں وہی کہوں گا جو آپ نے پروگرام کے شروع میں کہی تھی, کہ اس کا کریڈٹ یقیناً خیبر پختونخوا کی حکومت اور تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا نظام متعارف کرایا اور ایسی قانون سازی کی جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے شمولیت اختیار کی, اس کا حصہ بنے. اور آج خیبر پختونخوا میں بھی مقامی انتخابات ہوئے ہیں اور لوکل باڈیز اور لوکل سطح پر جو ہے لوگوں کے منتخب نمائندے سامنے آئے ہیں. یہ پہلی بار ہوگا کہ تحریک انصاف کا یہ نیا کانسیپٹ ولیج کونسل کا جو ہے یہ عملی طور پہ اس کا تجربہ کیا جائے گا. اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو نو منتخب نمائندے ہیں ان کی تربیت کی بھی ضرورت ہوگی. اور اب جیسا کہ چوہان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں روپے بھی ان یونین کونسل کی سطح پر دیے جائیں گے سالانہ بنیادوں پہ, اور پھر یہ یونین کونسل ٹیکسز بھی لگائیں گی. تو یقیناً جب یہ یونین کونسل ٹیکس لگانا شروع کریں گی تو پھر اس وقت شاید لوگوں کو کافی مسائل بھی ہوں, کیونکہ ابھی تک یونین کونسل کے لیول پہ اور ضلعی لیول پہ اس طرح کے ٹیکسیشن نظام سامنے نہیں آیا تھا. اور اب اس نظام کے آنے کے بعد جب یہ ٹیکس لگانا شروع کریں گے تو پھر شاید لوگوں کو بھی کچھ مشکل لگے گا معاملہ, اور ٹیکس دیتے ہوئے یقیناً بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. مطلب اللہ ایک آخری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, پختونخوا کے اندر جو ہے جو آخری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اب سے ہم نے اسپرشنز کاسٹ کرنی شروع کر دی ہیں, چھوٹی موٹی irregularities جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہوتی ہیں ہر جگہ, اگر ہم پورے الیکٹرل پروسیس کو جو آج ہوا ہے اس کے اوپر اسپرشنز کاسٹ کریں گے تو میرے خیال سے کسی کا بھی فائدہ نہیں ہونے جا رہا. لیکن بہرحال یہ میں آپ کے پاس سوال چھوڑ رہا ہوں, آپ اپنے ساتھیوں سے پوچھئے گا. ہم ذرا بسرا صاحب کی طرف پلٹتے ہیں. بسرا صاحب, آپ نے بڑے بڑے دعوے کر دیے, سب نے سن لیے, آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش بھی کی. ہم وفاق کی زنجیر, ہم وفاق کی علامت, یہ سب ٹھیک ہے, لیکن یہ بدقسمتی سے جو کانسٹیٹوئنسیز پیپلز پارٹی کی سکویز ہوئی ہیں, سکڑی ہیں تھوڑی سی, پنجاب اس کی بہت بڑی مثال ہے. اور اب تو الطاف حسین صاحب کراچی سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ جو انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہیں, آپ کا اربن سٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ذرا تھوڑا سا ہمارے اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ کیوں یہ الزام آپ کے اوپر لگ رہا ہے, کیوں اس طرح کا پروپیگنڈا بخاری صاحب اس سوال کا جواب ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں وقت جو ہوتا ہے نا وہی اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ پارٹیاں, میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ سیاسی جو عمل ہے اس کے اندر پارٹیوں کا جانا ضروری ہوتا ہے. کبھی پارٹیوں کی مقبولیت زیادہ ہوتی ہے, کبھی کم ہوتی ہے. میں نے اس کو آپ کو مثال دیا تھا کہ شہید بی بی صاحبہ جو بہت بڑی لیڈر تھیں, 97 میں 18 سیٹیں میں دی گئیں پورے ملک میں. اس کے بعد کیا آپ نے دیکھا نہیں, ہم نے 2 دفعہ حکومت بنائی ہے, اور اس وقت تو جب 2008 کے اندر تو تھرو آؤٹ پاکستان کے اندر ہماری حکومت تھی. اب بھی آج آپ دیکھ لیجئے, لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں ہمارے, چیئرمین سینٹ ہمارے ہیں رضا ربانی صاحب, وہاں پر آپ کا سندھ گورنمنٹ ہماری ہے, کشمیر میں ہماری گورنمنٹ ہے. ہاں اس کی کچھ فرق ضرور پڑا ہے. شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہا چیف آف آرمی اسٹاف ہمارا ہے, ہمارا ہے, اس لیے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے چیف آف اسٹاف ہیں. صحیح بات ہے, پوری قوم کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں. لیکن گزارش میں آپ کو 1-2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. جو بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے نا, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں. میرے سوال کی طرف آ جائیں آپ. میں آتا ہوں کہ یہ آپ سکویز کیوں دیکھیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میں ساری باتیں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہمارے ساتھ ظاہر ہے آروز کا الیکشن ہوا, دھاندلی ہوئی. آج دھاندلی کو فیاض چوہان بڑا ہمارا بھائی ہے پیارا, مانے گا کہ کیا آج پوری کیمروں کی نظروں نے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. کچھ نے اپنے زور پہ کر لی ہے, کچھ نے کروائی گئی ہے, وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن کچھ اس میں ہمارا بھی, پچھلی حکومت جب ہماری تھی, جو لوگوں کی توقعات تھیں, جو لوگوں کو بہت زیادہ, ہمارا جو ووٹر تھا, جو غریب آدمی ہے, جو پاؤں سے ننگا ہے, سر سے کپڑا نہیں ہے, جو کسان ہے, جو تنخواہ طبقہ, وہ ان کو ہمارے سے بہت ساری امیدیں تھیں. لیکن لوڈ شیڈنگ ایک مسئلہ, اور دوسری اتنا باعث چیف جسٹس تھا, 5 سال ہمیں اس نے کچھ نہیں کرنے دیا, اپنے دروازے پہ بٹھائے رکھا. ہماری غلطیاں بھی ہوں گی, ہم ان غلطیوں سے سیکھیں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. لیکن میں ایک بات جب کہنا چاہتا ہوں, آپ کے گفتگو آپ کے پاس ہی واپس, کیونکہ پہلے بہت ٹائم لے لیا. ناظرین, اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں بسرا صاحب سے, اور واپس آئیں گے تب بھی بات جو ہے انہی سے شروع کریں گے, اس لیے چلتے ہیں ایک بریک کے لیے.
ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میرے خیال سے آپ تک ہم جو اب تک کے رزلٹ کمپائل ہوئے ہیں اس کی ایک صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ہم ابھی تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 26 نشستوں پر ان کے امیدوار جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. ANP کے 15 امیدوار لیڈ کر رہے ہیں. JUI کے 7, انڈیپینڈنٹ 17 اور JUIF جو ہے 12. بہت ہی ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہے. میرے خیال سے اس کے اوپر سب سے بہتر کامنٹ جو ہے وہ ہم متی اللہ کے اوپر چھوڑیں گے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے لیں. متی اللہ, میرا آپ سے میں جو شیئر کرنا چاہتا تھا, ایک تو ناظرین میں نے متی اللہ سے جو پچھلا سوال پوچھا تھا بریک پر جانے سے پہلے, مجھے اب اندازہ ہوا ہے کہ متی اللہ بہت ہی میچورڈ, بہت ہی سنجیدہ, بہت ہی سیکریٹو ہو گئے ہیں. کامنٹ جلدی سے کرتے نہیں ہیں. مطلب ہے یہ ان کی قابلیت کی داد دینی پڑتی ہے ہمیں. چھپا گئے وہ سوال جو میں نے پوچھا تھا اس لیے کہ انہیں جلدی سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی گمبھیریت کیا ہے. لیکن بہرحال یہ پارٹی پوزیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. متی اللہ, اس کے حوالے سے ذرا گفتگو کیجیے آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ. جی, پارٹی پوزیشن ابھی تک تو غیر حتمی نتائج سامنے آ رہے ہیں, مگر پھر سب بار بار ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ پارٹی جو بھی اس میں لیڈ لے کے جائے گی لوکل باڈیز میں, صوبائی حکومت اور تحریک انصاف کی ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو آپ کے لوکل باڈی کے جو کونسلر منتخب ہوئے ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں فنڈز لینے کے لیے؟ یہی ہوگا. میں نے یہی کہا ہوگا نا ایسے. میں نے یہی کہا ہے کہ یہ کیوں اتنا یہ قانون کیوں بنایا گیا ہے کہ آزاد ممبر 3 دن کے اندر پارٹی جوائن کرے گا. کیا صوبائی اسمبلی میں اس طرح ہوتا ہے؟ کیا قومی اسمبلی میں اس طرح ہوتا ہے؟ وہ چوائس ضرور دیتے ہیں. اگر کوئی پارٹی میں آپ شامل ہوتے ہو تو شامل ہوتے ہو اس لیے کہ ڈسٹرکٹ یہ جو ہم کمیٹیاں بناتے ہیں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں نے قانون بنا دیا کہ آپ نے ضرور کسی پارٹی میں شامل ہونا ہے. دیکھو ان لوگوں نے اس پارٹی کو ووٹ دینا ہوتا تو الیکشن میں ہی دے دیتے. یہی بات میں کہتا ہوں. دیکھو یہ ایسی گنجائش میں آپ کے ساتھ ٹیکنیکل بات رکھتا ہوں. اگر ایک جگہ پہ ANP کا آدمی کھڑا ہے اور ایک آزاد آدمی کھڑا ہے, آزاد آدمی جیت جائے تو NP کا تو ہار گیا نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا ہر جگہ پہ امیدوار ہے. جو آزاد جیت گیا اور ان کا ممبر ہار گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہار گیا نا. نہیں, یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا ممبر تو ہار گیا نا. آزاد کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ہار گئی. نہیں, ہارس ٹریڈنگ ہوگی. ہارس ٹریڈنگ ہوگی زبردست. پیسہ لگے گا یار. یہ وزیر اعلیٰ صاحب میرے ساتھ آپ کا کارکن آپ کا کونسلر بکے گا یا نہیں؟ ہر ایک کوئی بھی ہوگا یار. آزاد تو سب بکیں گے. آپ کی پارٹی کا بندہ بھی نہیں, ہماری پارٹی کا تو پارٹی سے نکالا جائے گا نا. لیکن آزاد کو یہ چھوڑ دیں اپنی جگہ پہ. پارٹی سے نکالیں گے تو وہ سیٹ سے بھی فارغ ہو جائیں گے. کیوں جناب, کیا قانون ہے چوہان صاحب؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو قانون ہے اس کے مطابق جماعتی الیکشن ہوا ہے. کوئی بھی جماعتی الیکشن پہ جو کامیاب ہوگا وہ تو سوئچ اوور نہیں کر سکتا. جہاں تک آزاد کی بات ہے تو وہ ایک نیچرل فینامنا ہے ہر ڈیموکریسی کے اندر جو ہے نا, جو برصغیر کی ہے. یہاں پہ آزاد کو رائٹ حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی میں چلا جائے. میرے بھائی کو سنیں نا, میرے بھائی کو سنیں نا, میرے بھائی کو یا کسی میرے اور کسی دوست کو اعتراض اس بات پہ ہونا چاہیے کہ جب اس قانون کے اندر یہ لکھ دیا گیا ہو کہ آزاد امیدوار لازماً تحریک انصاف میں شامل ہوگا ورنہ ڈی سیٹ ہو جائے گا, پھر تو ان کا چیخنا, چلانا, رونا, دھونا, اعتراض کرنا, اپریہنشن, ریزرویشن سب کچھ ٹھیک ہے. وہ بھائی اس کو آزادی دی گئی ہے, وہ جس مرضی کے پاس چلا جائے جناب. لیکن یہ انہوں نے جو بات کی کہ اگر ایک آزاد امیدوار کو لوگوں نے منتخب کیا ہے اور آپ کی پارٹی کو مثال کے طور پہ مسترد کیا آپ کے نظریات کی وجہ سے, تو وہ ان لوگوں کا ووٹ جو ہے تحریک انصاف کو کیوں دے؟ وجہ ہے متی اللہ صاحب کہ آپ کا تحصیل اور ضلع کی جو الیکشن ہے, جو فورم ہے, جو ڈیکورم ہے, وہ جماعتی ہے. وہ جماعتی ہے. جماعتی بنیادوں پہ وہاں پہ جو ہے نا وہ پارلیمانی پارٹی بننی ہے. جماعتی بنیادوں پہ وہاں پہ معاملات کے ڈیسیژن ہونے ہیں. اس وجہ سے آزاد امیدوار کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ آپ اپنے طور پہ طے کر لیں کہ آپ نے کس کو کرنا ہے, جو ہے کس پارٹی کو جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. باقی بیچ میں سوال ہے آپ سے. آپ کا ایک ورکر ہے, بنیادی ورکر, اس کو آپ نے ٹکٹ دیا, وہ ہار گیا. اس کے مقابلے میں آزاد ممبر آ گیا آپ کے پارٹی میں, آپ اس کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ اپنے اس ورکر کو کیوں, اس کا کیوں خبر نہیں ہوتا؟ آپ کے اس سوال کا الیکشن مجھ سے آپ اپنے ورکر کا بھی آپ کے اس سوال کی جو تھیم ہے نا
اگر ہم اس کو اور پینیٹریشن کی طرف لے کے جائیں تو ہم پھر یہ کوسچن بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جیتنے والا 51% لیتا ہے, ہارنے والا جو ہے 49% لیتا ہے, تو 49% کو بھی تو اتنا ووٹ ملا ہے, 51 کی مرضی سے یہ چیز نہیں ہے. باقی جہاں تک بات ہے, دیکھیں ایک چیز کلیئر ہوگی آج جو بلدیاتی الیکشن ہوا, ایک میں بڑی انہونی سی بات کرنے لگا ہوں, بلوچستان کے اندر بھی الیکشن ہوا, پتہ ہی نہیں چلا نہ میڈیا کو نہ پبلک کو, ایک آدھ دن کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ کچھ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن درمیان کی وہ آ کے چلی گئی. آج اور کل سنے تو صحیح نا, اگلی بات کرنے لگا ہوں نا, وہی کرنے لگا ہوں کہ کل سے لے کے آج سارا دن کے پی کے کا الیکشن پورا میڈیا الرٹ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے. اس کا مطلب کہ پاکستان کی پوری سیاست جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ارد گرد کیونکہ وہاں پہ کوئی کسی نے توجہ نہیں کی. سر بلوچستان میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے الیکشن میں تو اتنا زیادہ ٹچ ہی نہیں ہوا, 2 دن کی کوریج نہیں ہوا, 2 دن کی کوریج نہیں ہوئی. مجھے اجازت دیں آپ, کل شام سے کوریج سٹارٹ ہوئی. جی بخاری صاحب سے آپ کو سوال وہ کچھ پوچھنا چاہیں. جی بخاری جی متی اللہ, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, آپ ہی یہ سوال ان سے پوچھیے گا جو اس وقت تک کی پارٹی پوزیشن جیسی بھی ہے, چاہے وہ غیر حتمی ہے جیسے جو بھی ہے, اگر یہی ٹرینڈ جاری رہتا ہے تو مجھے تو بہت ہی خوفناکیت نظر آ رہی ہے وہاں کے الیکشن میں. میرے پیر صاحب جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, انہوں نے دعویٰ کیا اے این پی ریوائیو ہو رہی ہے, 15 سیٹیں تو ان کی اس سٹیج کے اوپر نظر آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اگر اسی طریقے سے جے یو آئی, جماعت اسلامی, ہم یہ سارے انتخابات کے اگر ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی, جس کا دعویٰ یہ ہے, اور میرے خیال سے اب تک کے حوالہ جات کے اعتبار سے دعویٰ ٹھیک تھا, کہ وہ اس وقت صوبے کی مقبول ترین جماعت ہے. یہ منظرنامہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, ذرا یہ تو پوچھیے اپنے ساتھیوں سے. بخاری صاحب آپ نے لفظ یوز کیا خوفناکیت ہے اے این پی کی بحالی یا ریوائیول, اس میں کوئی خوفناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں, خوفناکیت سے مراد یہ کہ توقع سے ہٹ کے جواب آپ کو دے دوں. توقع سے ہٹ کے رزلٹ یہ تو نوائیون جنگ کا پرانا طریقہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں, لیکن یہ تو 60 سال سے خوفناک, خطرناک, غدار, یہ چیزیں تو ہمارے لیے فکس تھی. میرے لفظ کا مطلب ہے وہ تمام چیزیں. بخاری صاحب میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے. بخاری صاحب پوری پبلک بھی سن رہی ہے کہ اس کے پی کے بلدیاتی الیکشن کے اندر 3 پارٹیاں جو 100 سال سے لے کے 40 سال تک کی جو اپنا بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں, اے این پی, پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فضل الرحمان, اور تینوں اقتدار انجوائے کرتی رہی ہیں اس صوبے کے اندر. انہوں نے مل کے پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑا ہے, مل کے علیحدہ نہیں لڑا, اپنے امید. نہیں, 3 فریقی اتحاد تھا, تینوں نے سن تو لینا, آپ سن لو, اب تھوڑا سا کوئی جماعت اسلامی کے ساتھ ہم نے اتحاد نہیں کیا, ہم نے کسی مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی جماعت اتحاد نہیں کیا. اگر میں انہوں نے پورے صوبے کے اندر 3 جماعتوں نے مل کے لڑا, ان کو خوف تھا, ان کو اپنی پوزیشن کا پتہ تھا. ہم نے ایک ضلع کے اندر شاید کسی ایک جماعت کے ساتھ اتحاد کیا ہے, 23 ضلعوں جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا ہوگا, ورنہ 23 ضلعوں کے اندر ہم نے اکیلا الیکشن لڑا. یہ تینوں جماعتیں آدھے سے زیادہ ضلعوں کے اندر اکٹھے ہو کے الیکشن لڑ کے بھی اتنی سیٹیں لے رہی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ان کو جناب پہ مل کے لڑائی کو غیر قانونی نہیں, خوف کا عالم دیکھیں. اگر ان کو پاپولیرٹی کا پتا تھا, 31 سیٹیں ہیں, اتنا زوم تھا تو اکیلے لڑ لیتے. اپنے نشان پہ لڑے ہیں. آپ نے جے یو آئی کا لفظ دہرا کے انداز ہی بدل دیا. آپ سے زیادہ سیٹیں لے رہے ہیں, پھر بھی ہم آپ نے 15 لیے, ہم نے 16 لیے. اگر مل کے بھی لڑائے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کرتی کی بات نہیں میں کر رہا. آپ کیوں اس طرح میں کہہ رہا ہوں پھر بھی 15 11 3 گنا زیادہ آپ نے لفظ خوفناکیت جو ہے اسے دہرا کے دیکھیں کتنی گرم کر دی گفتگو. یہ ہمارے بسرا صاحب تھوڑی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں لڑائی بند کروائیے, بڑی اہم بات. سوال لے لیں. جی بخاری صاحب. اچھا میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا تھا بخاری صاحب. جی دیکھیں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو چوہان صاحب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو کتنی گالی گلوچ انہوں نے کی میاں صاحب کے ساتھ. سینٹ میں الائنس انہوں نے کس کے بندوں کو ووٹ دیے تھے,
नून लीग के साथ इनका अलायंस बना था, और अभी भी इस इलेक्शन के अंदर भी मौलाना फजलुर रहमान कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट इन्होंने मौलाना साहब के साथ भी की है, क्योंकि ऐसा इलेक्शन होता है जो आप सीट टू सीट एडजस्टमेंट करते हैं। दूसरी बात, एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन है ना, जिसकी सूबे में हुकूमत होती है, एक आपने क्लॉज डाली है, क्या क्लॉज डाली है कि वजीर आला को इख्तियार होगा जब चाहे जिस वक्त चाहे चेयरमैन जिला काउंसिल को या बल्दिया के चेयरमैन को सस्पेंड कर सकता है। होता यह है कि लोगों का माइंड सेट ये है कि आपने गली बनवानी है, आपने मोहल्ला बनवाना है, आपने सीवरेज का काम लेना है, आपने सड़क बनवानी है, आपने स्कूल लेना है, तो किससे लेंगे? फंड्स देने हैं आपको मुतलका उस हुकूमत ने, सूबे की हुकूमत ने। तो आपने कोई मुझे माजी का इलेक्शन उठाकर दिखा दें जो इवन डिक्टेटर्स ने करवाए हों या जमहूरी हुकूमतों ने करवाए हों। कभी भी जो सिटिंग हुकूमत होती है कभी वो इलेक्शन हारती नहीं है। लेकिन ये जो इलेक्शन अभी आ रहा है केपी के अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं, चूंकि खान साहब का वतीरा ये रहा है कि वो कहते हैं कि सिर्फ मैं नेक हाँ, बाकी सब चोर ने, सबको गालियां दी हैं इन्होंने। ये 49% सीटें भी ले जाएं, अगर तमाम बाकी जमातें 51% सीटें भी होंगी, वो हुकूमत बनाएंगे, खान साहब हुकूमत नहीं बना सकेंगे। पहली बात। दूसरी बात, नहीं रुके जरा, रुके, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया प्लीज जी। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक के लिए, वापस आएंगे तो बसर साहब से शुरू करेंगे बातचीत। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का अब आखिरी मरहला है और गुफ्तगू कर रहे थे बसर साहब ब्रेक पर जाने से पहले, और हम कोशिश करेंगे कि लाहौर में हमारे मतीउल्लाह जान साहब जो बैठे हैं दो मेहमानों के साथ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आखिर में हम शामिल करें और उसके बाद फिर प्रोग्राम के खात्मे की तरफ बढ़ेंगे। जी बसर साहब। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप माजी उठाकर देख लें, जितने भी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, खा डिक्टेटर्स ने करवाए हैं, खा जमहूरी हुकूमतों ने करवाए हैं। हुकूमत उसी की बनी है जिसकी सूबे में हुकूमत होती है, और लोग भी उनके मेजॉरिटी से जीत के आते हैं जिनकी सूबे, चूंकि माजी में तो कभी जमाती बुनियादों पे इलेक्शन हुआ ही नहीं। ठीक, पहली दफा तारीख में जमाती बुनियादों पे इलेक्शन हो रहा है, और उसके लिए पंजाब में भी आप देख लीजिए कि जब इन्होंने गैर जमाती करवाने की बिल पास करवाने की कोशिश की, हो गया बिल पास, तमाम जमातें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, हम लोगों ने। आप अपना क्रेडिट क्यों नहीं लोग मेरे नाज़रीन को बता रहे? जो पार्टी बेस्ड इलेक्शन कंटोनमेंट्स में हुए हैं वो भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है यार। सर नहीं, मैं उस पर आ रहा था कि हमने कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में भी वो गैर जमाती होने जा रहे थे, हमने सुप्रीम कोर्ट में रेड करवाने की दायर की और वो हुए। इसलिए ये कहना कि आजाद देख लीजिएगा, डेफिनेटली 99%, ये तो बात कि 99% हुकूमती ग्रुप में जाएंगे। ठीक, इसलिए जाएंगे कि उन्होंने अपने मोहल्ले का अगर बेचारों ने काम नहीं करवाना, फंड चेयरमैन से नहीं लेना, तो बेचारे वो दोबारा किस तरह इलेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात, एक मैं एहतजाज रिकॉर्ड यहाँ पे करवाना चाहता हूँ। जी जी, अभी शाह साहब को ताने दे रहे थे चौहान साहब कि ये आपके लोगों ने करप्शन की, फलां किया, ये इनको आदत बन गई है। भाई आपका अपना एहतसाब कमीशन है, आपने क्या किया है कि आपने इंतकामी कार्रवाई करते हुए आज से 4 दिन पहले, अब बल्दियाती इलेक्शन जब होने वाला था, टाइमिंग आप जरा मुलाजा कीजिएगा, हमारे एक्स मिनिस्टर लियाकत साहब, उनको इन्होंने गिरफ्तार करवाया वहां पे, वो सलाहों के पीछे पड़े। मैसेज क्या दिया है कि हमको हुकूमत का रोब दबदबा। भाई अगर आपने एहतसाब कमीशन को बनाए हुए इतना अरसा हो गया था, तो आज क्या क्यामत आन पड़ी थी? इलेक्शन से 2 दिन बाद उनको गिरफ्तार कर लेते। दूसरी बात, इन्होंने धांधली का शोर मचाया। आज तक, अभी तक खान साहब का अभी तक कोई, मैंने ट्वीट नहीं पढ़ा कि अभी कोई सोशल मीडिया पर आया हो, हुकूमत उनकी थी ना वहां पे। तो मुझे बताइए कि जो वहां पर कत्लो गारत हुई है, ये बात शाह साहब की दुरुस्त है? सर देखें, आप कहते हैं कि छोटे मोटे वाकयात हो जाते हैं, ये छोटे मोटे वाकयात जाते नहीं, 6 लोगों की जानें गई हैं, बहुत सारे लोग जख्मी पड़े हुए हैं, तो इसका तमाम की तमाम जिम्मेदारी उनकी हुकूमत पे आती है। ये कहना कि जी वहां पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। सो मेरी 2-3 बातें करने का अर्ज है कि बाहर इन तमाम बातों के बावजूद आप जिस बात का उनको क्रेडिट देना चाहते हैं, बहुत अच्छा हुआ कि इलेक्शन हो गया, लेकिन जो बातें गलत हैं उनको आज भी कल भी आपको चेंज करना पड़ेगा। एक तो ये जो आपने आधा तीतर आधा बटेर वाला काम किया है कि लोकल विलेज काउंसिल करवा दिया आपने गैर जमाती और ऊपर जमाती करवा दिया, उसका मकसद भी धांधली है, ताकि वो लोग जो गैर जमाती बुनियादों पर जीत तक आए, विलेज काउंसिल किससे लेगी फैसले? यूनियन काउंसिल से। यूनियन काउंसिल किससे लेगी? बल्दिया से। बल्दिया कहां से लेगी? गवर्नमेंट से। सो इन मतीउल्लाह जान, ये जितने सवाल भी इन्होंने उठाए हैं, इन सबका जवाब तो आपके पास और आपके साथ बैठे हुए मेहमानों के पास है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, मैं जवाब देना चाहूंगा। जी चौहान साहब। बसरा साहब, मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी ये बात रखी थी, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हमारे सिस्टम के अंदर लोकल बॉडीज, विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल का कोई यूनियन काउंसिल के साथ ताल्लुक नहीं है, और वहां पे यूनियन काउंसिल का तस्वर नहीं है। वहां पे तहसील काउंसलर है जो डायरेक्ट टीएमए में बैठेगा, जिला काउंसलर डायरेक्ट जिला काउंसिल में बैठेगा। जो आपकी 2-2, 3-3 हजार की आबादी पे विलेज काउंसिल या नेबरहुड काउंसलर हैं,
ان کو ہم نے اس وجہ سے رکھا. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو گلی محلے اور گاؤں اور گوٹ کی سطح پہ پارٹی پالیٹکس کی بنیاد پہ دشمنیاں نہ پیدا ہوں. دوسرا وہاں کی جو الیکشن کی ہیرارکی تھی کہ لگاتار 1 سے لے کے 10 نمبر تک آنے والوں نے جو ہے وہ کونسلر بننا تھا. آپ ایک ہی پارٹی کے 10 بندوں کو تیر کا انتخابی نشان دے سکتے ہیں یا بلے کا انتخابی نشان دے سکتے تھے یا شیر کا نشان دے سکتے تھے. ہم نے یہ 2 3 4 ایسی وجوہات تھی اور بنیادی وجہ یہ کہ ولیج کونسل اور نیبرہڈ کے جس نے بنیادی طور پہ گلی محلے گاؤں گوٹ دیہات قصبے میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ہم نے وہ اختیار ولیج کونسل کو دیے ہیں. پولیس پٹوار تحصیل آپ کی سینیٹیشن آپ کا پانی کا جانا صاف پانی آپ کی گلیاں محلے آپ کی تعمیرات آپ کی کنسٹرکشن آپ کی موت فوت آپ کی پیدائش کا اندراج آپ کی منڈی مویشیاں آپ کی پارک یہ بہت سی چیزیں ہیں. ابھی کاغذوں پہ نہیں کاغذوں پہ نہیں قانون ہے ابھی کاغذوں پہ. وہی میں کہہ رہا ہوں نا یہ امپلیمنٹ ہم کروائیں گے اور انشاءاللہ ان کو فلی ہم سپورٹ کریں گے. اور اس میں ایک چیز ایڈ کر دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ آپ کی صوبائی حکومت کے نیچے حکومت کے برخلاف پارٹی کی جو وہ ضلعی حکومتیں بنے گی جو صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کی قیادت پہ ایسا ہو سکتا ہے. ان کو فنڈز ملیں گے اور فنڈز بھی ملیں گے. ورنہ سندھ اور پنجاب کے اندر اور پیپلز پارٹی اور اے این پی اور آپ کی مسلم لیگ نون کی تاریخ گواہ ہے کہ ان کی صوبائی حکومتوں خیر انہوں نے الیکشن ہی نہیں کرائے. نون لیگ کی صوبائی حکومتوں کے انڈر کبھی بھی کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کا ضلع کونسل تو دور کی بات ٹی ایم اے کی جو وہ حکومت نہیں بنی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اب بنے گی ان کی بھی بنے گی یہ یو آئی کی بھی بنے گی اور آپ کی جو پیپلز پارٹی کی بھی بنے گی. جی بخاری صاحب فل سپورٹ کریں گے. جی بخاری صاحب مدی اللہ میری خواہش تو یہ تھی کہ گفتگو اور آگے بڑھتی لیکن وقت کی پابندی ہے وقت کی قید ہے. ابھی تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے. بسر صاحب جو ہیں میرے خیال سے ان کو بھی تھوڑا سا موقع ملنا چاہیے تھوڑا کم وقت ملا ہے. جی بسر صاحب آپ بس مختصراً. دیکھیں ایک تو میرے دونوں بھائیوں نے بڑی نقطہ نظر کا اختلاف ہوتا ہے الگ الگ پارٹیاں ہیں جو باتیں غلط ہوئی ہیں ہمیں ان فیوچر سسٹم اسی طرح مضبوط ہوگا. بخاری صاحب آپ الیکشن کروائیں گے اوپر نیچے 2 3 لرن کر کے چیزوں کو ٹھیک کریں جہاں پہ غلطی ہوئی ہے بجائے اس کے کہ اگر آپ یہ کہیں گے جمہوریت ناکام ہو گئی آمریت آ جاتی ہے آپ پھر دیکھ لیجیے 10 سال وہ بیٹھ جاتے ہیں. اس کے سسٹم چلنے سے معاملات بہتر ہوں گے. اب بلدیاتی الیکشن وہاں پہ ہو گیا اب ان کو سمجھ آئے گی کہاں کام سے غلطی ہوئی ہے. اس کو قانون کو اگر بہتر بنانا ہے ابھی ظاہر ہے کہ جب بلدیاتی ادارے بن جائیں گے ان کو پھر سمجھ آئے گی کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں بطور ایک قانون کے طالب علم کے ان کو اس قانون کو بدلنا پڑے گا. آپ نے کیا کر دیا ایک طرف پیرلل حکومتیں کھڑی کر دیں. ایک طرف تو آپ بنا رہے ہیں بلدیہ کی حکومت دوسری طرف ولیج کونسل کو الگ بنا دیں. یہ بتائیں کہ آپ اختیار کس کے پاس ہوگا. اختیار اور ہمیشہ اختیارات کی جنگ ہوتی ہے. جہاں پہ اختیارات کی جنگ ہوتی ہے جو عوام ہوتی ہے قانون سازی ہوتی ہے عوام کی سہولت کے لیے خاص طور پہ بلدیاتی قانون سازی جو ہے وہ اس کا تو مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک عام آدمی جو ہے اس بیچارے کے جو چھوٹے ابھی جو چوہان صاحب بات کر رہے تھے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ کا مسئلہ ہے اس کا نکاح نامہ درج ہونا ہے اس نے بیچارے نے جانا ہے اس کے محلے میں نئی لائٹ نہیں آ رہی ہے یہ چیزوں کو دیکھنا اس کے لیے آپ کو ان کو مکمل اختیارات ایک ہی جگہ پہ دینے ہوں گے. اس نمبر 1. دوسری بات ابھی بھی چوہان صاحب سے ایک بات کہوں گا کہ یہ اپنا رویہ سیاسی بنائے یہ جماعت. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں ان کا رویہ سیاسی نہیں ہے لیکن ان کو بھی وقت لگے گا یہ بہتری کی طرف بڑھیں گے. یہ جو گالیاں دینے والا سلسلہ ہے تمام جماعتوں کو اس کو خدارہ بند کیا جائے. جمہوریت کے اندر برداشت ہونی چاہیے. جمہوریت کے اندر ہمیں دیکھیں نا 5 سال خان صاحب نے الگ گالیاں دی میاں صاحب نے الگ گالیاں دی افتخار چودھری الگ بیٹھا ہوا تھا ہمارے لیے اور جو کچھ ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا. مجھے اپنے جو اے این پی کے ساتھی ہیں پیر حیدر علی شاہ صاحب ان سے ایک سوال پوچھنا ہے. پیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا ٹرینڈز یہ ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے گراف نیچے جا رہا ہے کے پی کے میں اے این پی کا گراف جو کہ بڑی پاپولر جماعت تھی وہ تھوڑا نیچے گیا. آج کے نتائج جو ہیں کافی حوصلہ افزا ہیں. یہ جو گراف نیچے اوپر ہوتا رہتا ہے آپ کی اس کے نزدیک کیا وجہ ہے؟ بخاری صاحب میں پہلے چوہان صاحب کا سوال کا جواب دے دوں جو اس نے کہا کہ اس طرح این پی کی حکومتیں بنے گی اور اس طرح یہ بات کتاب بھی بہت اچھی لگتی ہے. میں ڈسٹرکٹ ناظم 2 دفعہ رہ چکا ہوں. ابھی تو ان کا کوئی تنظیم نہیں ہے. تنظیم یہ بنائیں گے جب یہ ان کی اپنی تنظیمیں ہوں گی ہر ضلع میں ہر تحصیل میں ہر ولیج میں. اب تو بن جائیں گی نا. اب بن جائے گی. اور جب حکومت ہوگی میری این پی کی اور جب ان کو کچھ نہیں ملے گا
تو روزانہ کی بنیاد پر یہ لوگ جائیں گے وزیر اعلیٰ کے پاس. میرے سوال کا جواب دینا وقت بہت مختصر ہے. نہیں دیتا یا میں لفٹ نہیں دیتا یا میں کام کرنے نہیں دیتا. جھگڑے تب شروع ہوتے ہیں, جھگڑے مفاداتوں پہ شروع ہوتے ہیں, جھگڑے کبھی خدمت پہ نہیں شروع ہوتے. یہ باچا خان کا قول ہے کہ جھگڑا تب شروع ہوتا ہے جب مفادات ہو. مفادات کا ٹکراؤ جب ہوگا جب میرا پارٹی کا ناظم ہوگا اور ان کا صدر ہوگا, جب میرے پارٹی کا تحصیل ناظم ہوگا اور اس کا تحصیل صدر ہوگا. جھگڑے تب شروع ہو گئے. اور پرویز بخاری صاحب نے اور بھی اس کا وزیر اعلیٰ جی بخاری صاحب نے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ گراف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے سیاسی جماعتوں کا. دیکھو جی, یہ تو عام سی بات ہے کہ سب لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. سب چاہتے ہیں کہ اس نے کم کام کیا, اس نے ڈیلیور نہیں کیا, شاید یہ آدمی جس کو آزمایا نہ گیا ہو یہ زیادہ کام کرے. جب اس کو آزمایا جاتا ہے پھر دونوں کا مقابلہ. نہیں تو تحریک انصاف تو 2 سال سے حکومت میں آزمائی جا رہی ہے نا, تو ابھی دیکھ لیں تو اب یہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ نہیں, تبدیلی تو آ رہی نہیں نا. کس چیز کی تبدیلی؟ نہیں, لوکل لیول پہ آنی چاہیے تھی نا, اگر یہ اتنے کمزور تھے. میں سب سے اگر خیبر پختونخوا کا سب سے جو کمزور وزیر اعلیٰ رہا ہے, جو بالکل جس کے ہاتھ میں کچھ اختیار نہیں, وہ ہمارا بہترین دوست پرویز خٹک صاحب ہے. نہیں تو قائم علی شاہ صاحب سے بھی زیادہ؟ نہیں, قائم علی شاہ سے کسی سے بھی زیادہ. جی متی اللہ جان, متی اللہ میں خود چن کے سنتا ہوں. اور متی اللہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. یہ گفتگو تو ایک ایسی سمت میں جا رہی تھی کہ ابھی ہم اور کافی دیر اس آخر کو میں ایک بات کر بات کہوں سکتے گا تھے. کہ انشاءاللہ کے پی کے کی عوام دیکھے گی کہ اس سسٹم اور متی اللہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کل بھی ابھی انتخاب ہے, کل بھی ہماری ٹرانسمیشنز ہوں گی اس کے حوالے سے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ناظرین کو ہم وہ صحیح منظرنامہ دکھا سکیں جس کے بارے میں ہم نے جس کا آغاز آج صبح کیا تھا. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہماری ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ حتمی طور پر کے پی کے میں ان الیکشن میں کیا ہوا ہے اس کے منظرنامے سے شناسائی حاصل کر سکیں. میں بہت ہی مشکور ہوں اپنے ساتھی اینکر متی اللہ جان کا, اور ان کے ساتھ جو فیاض اللہ چوہان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے, اور پیر حیدر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں اے این پی کے, ان کا بھی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ 2 گھنٹے تک اس ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دیا. اور جناب شوکت بسر صاحب جو میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. تبدیلی آئے گی وہ تو بہت بات کی بات ہے, جو تبدیلی آ چکی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس پر گفتگو جو ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم جاری رکھیں گے. اس وقت اپنے آپ میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.